بچے کی پیدائش کے بعد ڈیلیوری روم سے نکلے 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ ماں کو ابھی ہوش آیا تھا۔ بدن میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کروٹ لینا تو دور کی بات، ہلنے میں بھی بے پناہ دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے دائیں ہاتھ کو حرکت دی، کچھ ٹٹولا، ہاتھ کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر بائیں ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہاتھ لگا۔ بے چین ہو گئی، خیال آیا کہیں نیچے لڑک کے تو گر نہیں گیا۔ او خدایا! ہمت کر کے بمشکل پلنگ کے نیچے دیکھا، نیچے بھی نہیں۔ گھبراہٹ ہونے لگی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہو گئیں۔ دور کھڑی نرس کو اشارے سے ہی بلایا، ہونٹ ہلے پر کچھ الفاظ نہیں نکل سکے۔ نرس نے ماں کی گھبراہٹ محسوس کر لی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ آخر وہ بھی ماں تھی، ماں کی تڑپ کو کیسے نہ سمجھ پاتی۔ دوڑ کر انکیوبیٹر روم سے نوزائیدہ بچے کو لا کر ماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں بہن، لو جی بھر کے دیکھ لو۔ ماں بولی، بہت شکریہ، لیکن میں موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ 4 دوستوں نے گاؤں میں اپنی زمین بیچی اور شہر میں ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہر میں بہترین جگہ پر عالیشان ہوٹل بنایا، مگر 1 مہینے تک ان کے ہوٹل میں ایک گاہک بھی نہ گھسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں نے پنڈ سے لا کر اپنے 4 شکاری کتے بھی ہوٹل کے دروازے پر باندھ دیے تھے۔ پھر چاروں نے ہوٹل بیچ کر گاڑیاں مرمت کرنے کا گیراج بنانے کا فیصلہ کیا، ورک شاپ بنائی، ہر قسم کی مشینری لگائی، مگر 1 مہینے تک کوئی گاہک ان کے گیراج میں گاڑی مرمت کرانے نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گیراج دوسری منزل پر بنایا تھا۔ گیراج بیچ کر چاروں دوستوں نے ٹیکسی خریدی، 1 ماہ تک سڑکوں پر مارے پھرتے رہے، مگر کوئی آدمی ان کی ٹیکسی میں نہ بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں ہر وقت اپنی ٹیکسی میں ہی سوار رہتے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے ٹیکسی سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ سارا دن وہ ٹیکسی سمندر میں دھکیلنے کے لیے زور لگاتے رہے، مگر ٹیکسی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 آگے سے اور 2 پیچھے ٹیکسی کو دھکا لگا رہے تھے۔ ایک چور گھر میں داخل ہوا۔ ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہو۔ الماری کے دوسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال ہے، تم خاموشی سے وہ لے جانا، مگر پہلے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر پہلے مجھے اس کی تعبیر بتا دو۔ چور اس بوڑھی عورت کی رحمدلی سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کیا، بیٹا میں نے دیکھا کہ ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور سے بولا، ماجد ماجد ماجد۔ بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی، ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا اپنا نام زور سے سن کر اٹھ کر آ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب پٹائی لگائی۔ بڑھیا بولی، بس کرو، ابھی اپنے کی سزا بھگت چکا۔ چور بولا، نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں۔